السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ نماز میں توجہ کس طریقے سے برقرار رکھی جائے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ معراج سے مراد بلندی، بہت زیادہ بلندی، اتنی بلندی کہ انسان کو ہر شے نظر آنے لگے۔ ہر شے نظر آنے لگے سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے دھوکے باز آ گیا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے آپ کو، تو آپ اپنی پہلی نگاہ میں اس کو پہچان لیں، یہ دھوکے باز ہے۔ بلندی کسے کہتے ہیں؟ بلندی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جہاں سے انسان کو ہر چیز صاف صاف دکھائی دے رہی ہو۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مومن کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن بے انتہا سمجھدار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مولانا لوگوں کے سلسلے میں، اور ہم حقیقت ہے بھی ایسی ہے، کچھ اسی نوعیت سے ہے کہ آپ ہمارے سلسلے میں یہی کہتے ہیں میاں مولانا بہت سیدھے ہیں، یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بے وقوف ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا بہت سیدھے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، دیکھو دھوکہ کھا گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دھوکہ کھا گئے۔ تو کہ یہ دھوکہ کھانا جو ہے یہ سیدھا پن نہیں ہوتا ہے، یہ بے وقوفی ہوتا ہے۔ ہاں، سیدھا پن کیا ہے کہ سامنے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کی عزت اس وقت اس میں ہے کہ میں دھوکہ کھا لوں۔ اگر میں اس وقت بھری محفل میں کہوں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، بھرے بازار میں کہوں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لہذا بہتر ہے کہ اس کی عزت کو بچانے کے لیے میں ایسا بن جاؤں جیسے مجھے معلوم ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے؟ لہذا آج کی دعا میں جو تذکرہ ہے وہ لغزش کا ہے کہ پالنے والے ہم کو لغزشوں سے بچا لے، اس ماہ میں ہماری مدد فرما۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کس سلسلے میں؟ کہ ہم سے لغزش نہ ہو، ہم سے غلطیاں نہ ہو جائیں۔ اچھا، غلطیوں سے بچنے کا واحد راستہ اور نماز میں توجہ حاصل کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ حالت قیام کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا گیا وہ یہی کہ جس وقت انسان حالت قیام میں ہو تو وہ یہی سوچے، یہی سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ قیامت کا دن ہے اور میں گردن جھکائے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، گردن کو میں نے جھکایا ہوا ہے، بازوؤں کو، کاندھوں کو بھی بالکل نیچے لٹکا دیا ہے۔ ایسے کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ ایسے چل بھی سکتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ سینہ نکال کر اور بازوؤں کو، کاندھوں کو اکڑا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ کے بازو ڈھلکے ہوئے ہوں، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں۔ یہ انکساری ہے، اس کو انکساری کہا جاتا ہے۔ کیا بس کہا کہ جس وقت آپ حالت قیام میں ہو تو انتہائی انکساری کے عالم میں آپ اس طریقے سے، آپ کے دونوں بازو بالکل نیچے ہوں، آپ کی نگاہ سجدگاہ کی جانب ہونی چاہیے۔ بس اگر آپ نے اتنی بات حالت قیام میں سوچ لی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور یہ روز قیامت ہے اور میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہوا ہے اور میرا جرم ثابت بھی ہو گیا ہے، میرا جرم بھی ثابت ہو چکا ہے۔ اچھا، ہر شخص اپنی ذات میں خود وکیل ہے، خود جج ہے،
ہر شخص اپنی ذات میں خود جج ہے، اسے خود معلوم ہے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں کہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں میں نے دھوکہ دیا ہے، اور کہاں کہاں میں نے ساری چیزوں کو کیا ہے۔ بس یہ سوچتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں قیام میں آ جاتے ہیں تو یہ لغزشوں سے ہمیشہ پاک ہونے کا ایک زینہ ہے۔ آہستہ آہستہ انسان لغزشوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حالت قیام کے بعد دوسری جو میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں بچوں کو یاد دہانی کے لیے، کہ جب حالت رکوع میں چلے جائیں تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ دونوں پیروں کے درمیان، یعنی یہ دو انگوٹھے جو پاؤں کے جو دو انگوٹھے ہیں ان کے درمیان نگاہ رکھنا مستحب ہے۔ یعنی جب آپ حالت رکوع میں تو سجدگاہ کی جانب آپ نے نہیں دیکھنا ہے، آپ نے دونوں انگوٹھوں کی جانب دیکھنا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں دونوں انگوٹھوں کی جانب دیکھنا ہے تو وہاں پہ لکھا کہ جاتا ہے، اس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کی جانب تمہاری نگاہ اس لیے ہو کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تمہاری موت جب واقع ہو رہی ہوگی تو تمہاری روح ان انگوٹھوں کے درمیان سے نکلے گی۔ ہمیشہ روح جناب علی یہاں سے نہیں نکلتی ہے، سر سے نہیں نکلتی ہے، پیروں کی جانب سے روح کا نکلنا ہوتا ہے۔ تو کہا مستحب ہے، استحباب ہے بہت زیادہ کہ جناب علی جس وقت آپ حالت رکوع میں ہوں تو دونوں انگوٹھوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دو انگوٹھے جو ہیں وہ مقام ہے کہ جہاں سے میری روح نکل جائے گی۔ حالت رکوع، جب رکوع کی حالت میں آپ نے یہ سوچ لیا، گمان کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دنیا سے منقطع ہو چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے بس اب چلا جاؤں گا، یہ میرا جانے کا وقت ہے، میں کسی لمحے بھی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ یہ ہو گیا جناب علی آپ کا حالت رکوع۔ پہنچ گئے حالت رکوع کے بعد کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدے کی حالت میں کہاں دیکھنا مستحب ہے؟ ناک کو دیکھنا، ناک کی سیدھ کو دیکھنا مستحب ہے سجدے کی حالت میں۔ اسی لیے کہا کہ سجدے کی حالت میں مستحب ہے کہ اگر سجدگاہ اضافی ہے آپ کے پاس اور کہ لوگوں کے رکھنے کے لیے کم نہیں ہو پا رہی ہے تو مستحب ہے کہ یہ ناک کی نوک جو ہے یہ سجدگاہ سے لگے، مٹی سے لگے، خاک سے لگے۔ جب پوچھا گیا بھائی اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا معاملہ ہے، یہ ناک ہی کیوں لگے جناب علی اور ناک ہی کو حالت سجدہ میں کیوں دیکھا جائے، تو پتہ چلا وہاں پہ لکھا گیا، اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد قبر میں جو چیز انسانی جسم سے سب سے پہلے سڑ گل کر گر جاتی ہے وہ یہ ناک ہے، وہ یہ ناک ہے۔ تو پتہ چلا اس ناک کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے کہ یہ ناک وہ ہے جسے میں اٹھائے پھرتا تھا دنیا میں، اور دنیا میں یہ ناک میری عزت کا باعث بنی ہوئی تھی، یعنی محاوراتن بھی عزت کا باعث تھی اور ظاہراً بھی یہ عزت کا باعث تھی۔ ظاہراً دیکھنے میں، اگر دیکھنے میں کوئی ہماری ناک دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ کیسی ہے اور یہ ویسی ہے اور اس میں ذرا سا بھی اگر عیب آ جائے تو ہم کتنا زیادہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ ناک ہے جس کو تم حالت سجدہ میں دیکھ رہے ہو۔ تو یہ آگے جناب نے سجدے کی کنڈیشن آ گئی۔ سجدے کے بعد کیا کرنا ہے جناب؟ واپس بیٹھ جائیے گا نا، اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں گے؟ تشہد پڑھیں گے۔ تشہد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں دیکھنا مستحب ہے؟ حالت تشہد میں۔ آیا حالت تشہد میں سجدگاہ کو دیکھیں یا جھولی کو دیکھیں؟ کا گود کو دیکھنا ہے، گود کو دیکھنا ہے حالت سجدہ میں۔ اچھا کیوں دیکھنا؟ اب کیا لکھا گیا وہاں پر؟ وہاں پر یہی لکھا گیا کہ جب تم گود میں تمہاری نگاہ رہی حالت سجدہ میں، اب تمہیں یہ اس وقت فوری طور پر تصور کرنا ہے پالنے والے، یہ گود میری ابھی تک اعمال صالح سے خالی ہے، یہ گود میری نیکیوں سے خالی ہے، یہ گود میری برائیوں سے بھری ہوئی ہے، برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تصور اس وقت آپ نے کرنا جس وقت آپ حالت تشہد میں ہے جناب علی۔ اور جو پہلے سجدے میں گئے اور پھر دوبارہ سے اٹھے اور پھر دوبارہ سجدے میں گئے، یہ تو مشہور سی بات ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ ہمیں جناب علی زندگی کے بعد کیا ہے؟ مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ کہا زمین میں جانا ہے۔ تو کہا یہ پہلا سجدہ خود زمین میں جانے کا اشارہ ہو رہا ہے۔
اور جب سر آپ نے واپس بلند کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ روز قیامت آپ کو دوبارہ انہی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بھئی یہ سارے پوائنٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں۔ ان چیزوں کی جانب اگر میں نے اور آپ نے توجہ کر لی، یقین مانیے ہم لوگ جو ہے ہماری زندگی، ہماری نماز جو ہے وہ معراج کی حقیقت کو پالے گی۔ ہے کوئی صلوات پڑھنے والا؟ صلی اللہ محمد۔ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں سے کہ کوئی ہے صلوات پڑھنے والا، تو بعض اوقات مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میری گفتگو سننے کے بعد یا تو آپ بالکل غائب ہو گئے، بالکل غائب ہو گئے، کھو گئے کسی معاملے میں، یا میری جتنی بھی گفتگو ہے وہ آپ کے سروں پر سے گزر گئی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں، محمد آل محمد۔ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المذلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما۔ یعنی یہ جتنی بھی نماز اور روزہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ خود اپنی دی ہوئی طاقت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ اللہ ہدایت بھی تو دے رہا ہے نا۔ اچھا اس کی ہدایت کون لے رہا ہے؟ اپنی ویلیو کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہدایت آج ظہر تک کی لے لی ہے، ظہر تک کی ہدایت لے لی ہے نا۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، اور ہم نے لے بھی لی ہے، بس لہٰذا اس ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پالنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے لغزشوں اور گناہوں سے بچا لے۔ یعنی روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان لغزشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان گناہگار ہو سکتا ہے۔ یعنی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن انسان جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے انسان پتہ نہیں کیا کیا کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا اس روزے کی حفاظت بہت ضروری، اس نماز کی حفاظت بہت ضروری۔ خود نماز بھی، نماز کہتے ہیں نماز کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں؟ یہی ہے نا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آیا نماز پڑھنے کے بعد برائیوں سے بچے یا نہیں بچے؟ اگر نہیں بچے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی ہے، نماز ہوئی ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ساری میں نے ساری فٹنگ کر لی ہے، پتہ نہیں بجلی کیوں نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں نیا پنکھا لا کر لگا دیا، سب کچھ کر دیا، چل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے چیک کر رہا، ابھی نیا لایا ہوں خرید کر، پھر بھی نہیں چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں چل رہا ہے بھائی؟ اس کو چیک کرو، کمپنی سے فالٹ نہ آیا۔ نہیں، کمپنی سے صحیح آیا، وہاں چلا کر دیکھا تھا وہاں چل رہا تھا، ابھی کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہم کو صحیح بنا کر بھیجا تھا، کمپنی سے میں اور آپ صحیح بن کر آئے ہیں، بنانے والا ڈیفالٹر ہو ہی نہیں سکتا، خالق ہے وہ، اس نے ہمیں بہترین طریقے سے بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو کچھ بھی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں وہ ہمارے معاملے میں گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ مال جو ہمارا ڈالا گیا تھا
فیکٹری بنانے کے لیے, ہمیں بنانے کے لیے جو مال ڈالا گیا ہے, مال سمجھ رہے ہیں, وہ مال جس کے ذریعے سے غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ مال جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ مال ڈیفالٹر ہے, اس میں کچرا ہے, اس میں کچرا ہے, یہ جعلی مال ہے. اور جب جعلی مال جائے گا تو مال بھی جعلی آئے گا. کہتے ہیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, کچھ زیادہ روزہ ووزہ تو نہیں لگ گیا ہے آپ کو, یہ مال والا جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جی ہاں مال جعلی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسے میں آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ تمہیں قبلہ رخ ہونا ہے, میاں بیوی کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے, میاں بیوی کو جناب علی باوضو ہونا ہے. جب یہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں باوضو ہونا ہے, اور باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ پالنے والے یہ جو کچھ بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں تیری رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں, تیری رضا کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. اگر رضا کے لیے کام انجام دیا ہے تو وہ آئٹم جتنا بھی آنے والا ہے وہ خدا ہی ہوگا, اور مزہ لینے کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے تو بچہ جو آئے گا وہ خدائی بچہ نہیں ہوگا, بچہ تو ہوگا لیکن شیطانی فطرت کے ساتھ آ رہا ہوگا. اسی لیے ائمہ اہل بیت نے یہ تمام چیزوں کے احکام بتائے ہیں, بہت کچھ وہ سکھا کر گئے ہیں, بہت کچھ انہوں نے بتایا, سب کا سب اپنا جناب علی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مولانا صاحب روزانہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں, مجھے ڈراتے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ. ایک صلوات پڑھے مولانا صاحب کے لیے. اللہم محمد والے جناب علی معاملہ چل رہا تھا لغزشوں کا, بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, لیکن ہم کیا کریں, یہی دن ہے. دیکھیں درس کے یہی آئیے یہاں ہم ہیں خوجہ کمیونٹی میں آپ چلے جائیے, ہم خوجہ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ یہ بڑی مصیبت آ گئی. ایک تو ہم سادات ہیں, یہ بڑی مصیبت, واقعی مصیبت ہے. سادات ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انہیں تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور سادات ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنے ہی دروس کا اہتمام کر لیا جائے اور رات میں جناب درس ہو رہا ہے, ایک چہرہ آپ میں سے نظر نہیں آتا. ایک نے کہا ہے واہ, پوری مسجد سے ایک کی جائے, بابا اس میں درس میں تشریف لائیے. درس سے مراد کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرام کام ہو جائے گا, تربیت ہو رہی ہے, جوانوں کی تربیت ہو رہی ہے, بوڑھوں کی تربیت ہو رہی ہے, خود ہماری اپنی ذاتی تربیت ہو رہی ہے. خوجہ کمیونٹی میں آپ چلے جائیے, رات 9 بجے کے بعد جو دروس کا اہتمام ہوتا ہے, پورا سولجر بازار, کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جناب علی کہ جہاں درس کا اہتمام نہ ہو. خواتین کے درس الگ ہو رہے ہیں, مردوں کے درس الگ ہو رہے ہیں, بچیوں کے درس الگ ہو رہے ہیں, اور جناب علی کھارا در کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر درس نہ ہو رہا. محفل مرتضیٰ کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہ درس نہ ہو رہا. غرض یہ جہاں پر بھی ہے, پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہے وہاں درس ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں جناب علی سناٹا طاری ہے. لہذا مولوی سجاد نے یہی ایک ترکیب نکالی کہ جناب علی ظہر اور عصر کے درمیان آپ کو گرفتار کیا جائے. ایک صلوات اور پڑھیں صلی اللہ پڑھنے والے اسماء مبارک میں مجھے گناہوں سے اور لغزشوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما, اور پڑھنے والے اسماء مبارک میں اپنے ذکر کی دائمی توفیق دے دے. دائمی توفیق یعنی صرف بس یہ ماہ رمضان میں ہی میں قرآن مجید کو نہ پڑھوں, ماہ رمضان المبارک میں ہی میں ذکر خدا میں مشغول نہ رہوں, بلکہ دائمی ایسا ہو تا قیامت جب تک اب میں زندہ ہوں. پالنے والے مجھے ایسی توفیق عطا فرما دے. بڑا زبردست جملہ آ گیا آگے والا جناب علی, یہ وہی والا جملہ ہے جیسے میں اور آپ سورہ الحمد کے آخر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وَلَا الضَّالِّينَ, پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, کہ ہم کو گمراہوں کی فہرست میں شامل نہ کرنا, ہمیں ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست میں شامل کرنا. لیکن آج کا جو جملہ آ رہا ہے وہ کیا ہے, وَهَادِيَ الْمُضِلِّينَ, اور گمراہوں کی ہدایت کرنے والے, یا ہادی المضلین, جتنے گمراہ ہیں ان گمراہوں کو کوئی نہ کوئی ہدایت کر رہا ہے. ہم گمراہ تھے پہلے, کتنے لوگ ایسے جو پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے, یہ گمراہی میں تھے نا, آج داڑھی رکھ لی ہے. رکھی کہ نہیں رکھی بھائی, داڑھی کی بات کر رہا ہوں, گاڑی کی نہیں کر رہا. داڑھی ابھی رکھ لیے داڑھی جناب علی. پہلے بیگم کو پردہ نہیں کراتے تھے, ابھی پردے نہیں, بہت برا لگتا ہے.
ابھی چادر لے کر چلو. یہ کس نے ہدایت دی ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے ہدایت آ گئی ہے. تو یہ یا ہادی المضلین، اے ہدایت دینے والے، اے گمراہوں کو ہدایت فرمانے والے، ہماری ہدایت فرما. بر جمال محمد صلوات.